بیت المقدس اور ملک شام کے علاقے میں ظالم و جابر لوگ تسلط اختیار کر گئے ہیں. نہایت ہی نالائق اور نافرمان قسم کے لوگ ہیں. ان کے ناپاک قبضے سے اسے پاک کرو اور تم اس قوم سے برسرے پیکار ہو جاؤ اور مقابلہ کرو. اس قوم سے مقابلے کے حکم دیا تھا رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہ جاؤ اے بنی اسرائیل، جبارین قوم سے تم مقابلہ کرو. مقابلے کے لیے حکم ہوا جاؤ لڑو ان سے. تو وہ قوم کیا کہی؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور جس قوم سے ہمیں لڑنے کا حکم کرے خود دونوں لڑیں، ہم تو بیٹھے رہیں گے دیکھیں کہ ہوتا کیا. تو وہاں بھی حکم تھا اس امت کو کہ تم جاؤ اس قوم سے لڑو. حکم پا کر امت کہتی ہے کہ موسیٰ تم تمہارا خدا دونوں جا کے لڑے، ہم دیکھیں گے. تو یہ ان کا کہنا بے ادبی بنا اور اللہ کا جلال اور غضب نازل ہوا. اور اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة. یہ نالائقوں نے ایسا کہا کہ ہمارے حکم کو ہماری طرف پلٹایا ہے، ہمارے پیغمبر کی طرف ہی پلٹایا ہے، عمل کرنے کے بجائے ہماری طرف پلٹا دیا. ہم نے ان کے لیے 40 سال تک اس سرزمین کو حرام کر دیا. حیران و سرگردہ پھرتے رہے گئے. اللہ پاک کا جلال اور غضب ظاہر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حکم کو خدا کی طرف پلٹایا تھا. تو جب قوم موسیٰ حکم کو خدا کی طرف پلٹائی تو غضب کا شکار ہوئی. اللہ نے ان کا جلال اور غضب فرمایا اور ان کو اس سرزمین میں داخل ہونے سے 40 سال تک محروم رکھا. پھر اب بتا میرے دوستو، امت مصطفیہ حضور سے پوچھتی ہے صحابہ کی شکل میں، یا رسول اللہ ہم کیا ہے، ہم کیسے درود بھیجیں؟ تو حبیب خود فرماتے ہیں کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو حبیب پر درود بھیج، آل مصطفیٰ پر درود بھیج. جب یہ درود ہم ایسا کہہ کر بھیجتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کا نہ جلال نازل ہوتا ہے، نہ جلال نازل ہوتا ہے، نہ غضب اترتا ہے، نہ اللہ پاک ہم کو محروم کرتا ہے. بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی درود پڑھتا ہے ایک بار تو رب اس پر 70 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. کیوں ایسا؟ درود بھیج کے حکم کو پھر کیوں کہا گیا تو خود بھیج؟ اس کی حکمت بتلاتے ہوئے سیدی شیخ الاسلام عارف اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع جامعہ لکھتے ہیں، اور جس کتاب میں لکھتے ہیں وہ کتاب دکن میں چھپی ہے مگر مدینہ منورہ میں لکھی گئی ہے. سبحان اللہ. سرزمین طیبہ میں انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، عشق حبیب پاک میں ڈوب کر لکھی ہے. اور کتاب کیا لکھی؟ ہمارے استاذ الاساتذہ علامہ سید طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انوار اللہ شاہ کی تحریر کو انوار اللہ کی تحریر نہ سمجھو، نور اللہ لکھا رہے تھے، انوار اللہ لکھا. تو وہ انوار اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم درود بھیجو. تو درود بھیجنے کا مطلب ابھی آپ نے سنا ہے کہ درود کا مطلب حبیب کی تعریف و توصیف کرنا ہے، ثنا و صفت کرنا ہے، شان و عظمت بیان کرنا ہے. تو اللہ تو بیان کرتا ہے کیونکہ اللہ مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، آپ کی طبیعت کو بھی جانتا ہے، آپ کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، آپ کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، آپ کے باطن کو بھی جانتا ہے، آپ کے کمالات کو بھی جانتا ہے، آپ کے معارف و علوم کو بھی جانتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان اللہ بیان کرے گا، اللہ کو معلوم ہے. فرشتے اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے علم انہیں ملا ہے، وہ بتلائیں گے، وہ تعریف کریں گے اپنے حلقوں میں. ہم امتی مصطفیٰ کو جانتے ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے، مصطفیٰ کا درجہ کیا ہے، مصطفیٰ کا رتبہ کیا ہے. جب جانتے نہیں ہے تو تعریف کریں گے کیسے؟ حبیب نے فرمایا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ میری تعریف کر سکو، لہٰذا عاجزوں میں بس اپنے کو سمجھتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے اللہ جیسے تیرے مصطفیٰ ہے تو ہی جانتا ہے، تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہمت ہے، نہ لیاقت ہے، نہ طاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ علم ہے، نہ معرفت ہے، نہ ادراک ہے، نہ شعور ہے، نہ آگہی ہے، نہ کوئی پہچان ہے. ہم یہی عرض کرتے ہیں مولا جیسا تو نے مصطفیٰ کو بنایا ہے، جیسے ان کی شانیں تو نے دی ہے، شان کے سایہ انہیں پر درود تو بھیج. مصطفیٰ کی شان کے دروازے کھولتا جا، علم کی خیرات عطا فرماتا جا. سبحان حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شناخانی کی جائے گی دوستو. یہ تو اس کا کرم ہے. اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ عرض کرنے کی ہمیں سعادت
بخشی ہے، بے شک بے خواہ شک خطاب کی شکل میں ہو یا نعت کی شکل میں ہو، خواہ مضمون کی شکل میں ہو یا رسالے کی شکل میں ہو. یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے. ورنہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے کیا تھا، ان جیسے لوگ بھیجے. حبیب نے فرمایا کہاں ہے، کون ہے؟ صبح و شام دیکھنے والوں سے فرما رہے ہیں حبیب، رات دن ساتھ رہنے والوں سے فرما رہے ہیں مصطفیٰ، خلوت و جلوت کے جانشانوں سے فرما رہے ہیں حبیب کبریا کہ تمہارے بس ہی میں نہیں ہے. کون ہے تم میں جو میری معرفت رکھتا ہے؟ صدیق اکبر سے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر قسم اللہ کی جسے مجھے بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. سبحان اللہ سبحان جب یہ آپ نے فرمایا ہے تو پھر صحابہ کہتے کیا تھے، تعریف کیسے کرتے تھے؟ ان سے پوچھو. ولی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد سناتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں سرکار کے اوصاف جمیلہ کے حوالے سے پوچھا گیا، مختصراً تذکرہ کرتے بالآخر آپ نے کہا لم ارى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب پاک کی شان کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا. اللہ. حبیب جیسا میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا اور کبھی بعد میں نہیں دیکھا. ذرا تعریف کا انداز بھی غور کرو. یہ وہ ہے جن کو شہر علم و حکمت کا دروازہ قرار دیا ہے رسول پاک علیہ السلام نے. کیا فرما رہے؟ میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس دنیا میں پہلے آئے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلے آئے؟ کون پہلے تشریف لائے اس دنیا میں؟ اللہ کے حبیب. بڑا بچہ یہی جواب دے گا کہ حضرت علی مرتضیٰ بعد میں آئے، اللہ کے حبیب پہلے تشریف لائے. حضرت علی مرتضیٰ تو آقا کے آغوش میں پرورش پائے ہیں. حبیب پاک علیہ السلام نے خود اپنے خاص کرم سے نوازا ہے. نشوما حبیب پاک ہی کے لطف و کرم کے آغوش میں ان کی ہوتی ہے. پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حضور سے پہلے بھی حضور جیسا نہیں دیکھا، حضور کے بعد بھی میں نے حضور جیسا نہیں دیکھا. جب پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے تو پہلے نہیں دیکھا کہ کیا بات ہے؟ حبیب جیسا میں نے حبیب سے پہلے بھی نہیں دیکھا، حبیب جیسا میں نے حبیب کے بعد بھی نہیں دیکھا. بعد میں حبیب جیسا نہیں دیکھے تو سمجھ میں آئی بات کہ سرکار جب نظر ہوئے تو دیکھا کہ حضور جیسے کوئی نظر نہیں آئے تو میں نے حضور جیسا کبھی نہیں دیکھا بعد میں. یہ تو سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی حضور جیسا نہیں دیکھا. جس زمانے میں خود تھے نہیں دیکھا کی بات کیسے فرما رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ قیامت تک آنے والے اہل اسلام کو شعور دے رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی بلندیوں کو بتلا رہے ہیں. اے لوگو، حبیب پاک کی شان و عظمت کی آیات سنو اور احادیث سنو تو غلط لوگوں کی طرح بے تک کی باتیں نہ بولا کرو، غلط تعبیرات کر کے شان مصطفیٰ کے خلاف بکواس نہ کیا کرو. مصطفیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کا اگر ایک باب کھل جاتا ہے، ایک دروازہ عظمت رسول کا کھل جاتا ہے تو اس ایک دروازے کو دیکھ کر دوسرے دروازے کے بارے میں اندازہ کرو یہ ایسا ہے تو وہ بھی شان ہونا چاہیے. جو زمانہ دیکھے ہیں جب اس کو دیکھ کر سمجھ گئے ہیں کہ یہ بے مثال ہے، تو جب نہیں دیکھے اس میں بھی یقین سے کہو کہ وہ بھی بے مثال زمانہ ہے. تو شیر خدا نے تعریف کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. یعنی بس میں تو نہیں ہے کہ تعریف کر سکے، ہاں البتہ یقین اور اعتقاد کی بنیاد پر کہیں گے حضور کی ہر شان بے مثل و بے مثال ہے. حبیب کسی شان میں بھی کوئی نظیر نہیں رکھتے. لم ارى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم. نہ پہلے کبھی میں نے دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. تو بعد میں تو تھے مگر پہلے والے دور کا بھی نہیں. آپ علم بخش رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا. رسول پاک علیہ السلام کی صداقت